اپنے آپ کو ذرا دیکھوں، عوام کا رسپانس دیکھوں کہ یار ایز این آزاد امیدوار میں جاؤں عوام کے پاس کہ عوام مجھ پہ کتنا اعتماد کرتی ہے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں بہت حد تک سیٹسفائی رہا. میرا روزگار سیاست نہیں ہے، میں عوام کی خدمت کر کے اپنا لوہا منوا کے عوام سے ووٹ لینا چاہتا ہوں. ابھی اگر میں ایک بات کروں کہ گرانٹس پر چلنے والے صوبوں کے وزراء کو تھوڑا بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. بیسک فیسلٹیز سے ہم ڈپرائیوڈ ہیں. آپ امیجن کریں میرے حلقے کی جو بڑی بڑی آبادیاں ہیں، اوشکن، جلال آباد، حراموش کے، ڈرنکنگ واٹر ہمارے پاس نہیں ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر. اس طرح کے الفاظ پریس کانفرنسز میں استعمال ہو رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ اسمبلی میں استعمال ہو رہے ہیں کہ جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے. ہمارے گاؤں سے گلگت آنا جانا جو ہے، ایک بچے کا آنا جانا 600 روپے پر ڈے ہے. 8ویں کے بعد جو غریب لوگ ہیں ان کے بچے 8ویں کے بعد نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اس اے ڈی پی مجھے اتنا افسوس ہوا، بگروٹ میں پھر کوئی میڈیکل آفیسر نہیں. ایک 10 بیڈ کا ہاسپٹل رکھوا دیں یار، ان لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ کے گلگت بلتستان کو ہر قسم کی جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، ڈیری پروڈکٹس ہیں، یہ میرے حلقے سے آتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں GMN اور میں ہوں محمد عالم. پروگرام ہے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں سابق امیدوار GB اسمبلی حلقہ 3 گلگت اور ماہر قانون سنان احمد ایڈوکیٹ. سنان صاحب، پروگرام ہمارے مہمان میں خوش آمدید. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بڑی مہربانی. سنان احمد صاحب، آپ پہلی دفعہ حلقہ 3 گلگت سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑے، کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ علام صاحب بڑی مہربانی، آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، اور ایکسپیرینس بہت اچھا اور بہت اوور ویلمنگ ایکسپیرینس تھا. حلقہ 3 کی عوام کو بہت وائبرنٹ پایا میں نے، اور حلقہ 3 کی عوام نے حد سے آگے جا کے میرا ساتھ دیا. بہت پر امید ہوں میں مستقبل کے لیے بھی. اور حلقہ 3 کی عوام ہے، ان کی ڈائنامسٹی اور حلقہ 3 کی عوام کی جو پروگریسونیس ہے، اس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کی ہے. اچھا، تو ہر گاؤں میں، ہر ایریا میں آپ کو لوگوں نے سپورٹ کیا؟ سر، جتنے پولنگ سٹیشن تھے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور عوام کی مہربانی ہے، ہر پولنگ سٹیشن سے میں نے ووٹ لیے ہے. تو چلیں، پہلی دفعہ آپ نے الیکشن لڑا اور پہلی دفعہ لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس آنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہار جیت تو چلیں، یہ ایک الیکشن کا حصہ ہے، پارٹ آف دا گیم. صحیح. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے میں کون کون سے مسائل تھے جن کو آپ اسمبلی میں آ کر حل کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ مسائل اس سے پہلے کہ عمران جو تھے وہ حل نہیں کر پائے، ایسے کون سے مسائل تھے؟ علم صاحب، اس پہ میں آپ کا تھوڑا ٹائم لوں گا. میرا حلقہ جو ہے، گلگت کے جو 3 حلقے ہیں ان میں سب سے پسماندہ حلقہ ہے. اور میرے حلقے کا جو سب سے بڑا ایشو ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ بیسک فیسلٹیز سے ہم ڈپرائیوڈ ہیں. آپ امیجن کریں میرے حلقے کی جو بڑی بڑی آبادیاں ہیں، اوشکن، جلال آباد، حراموش کے کچھ علاقے، دنیور، ڈرنکنگ واٹر ہمارے پاس نہیں ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر. تو آپ امیجن کریں کہ WHO کہتی ہے کہ 70% جو ڈیزیزز ہیں وہ واٹر بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں. تو میرے حلقے میں سر پانی، صاف پینے کے پانی کا بہت ایشو ہے. میرے حلقے میں ہیلتھ، سرکاری ایک ہاسپٹل ہے میرے حلقے میں، اور اس ہاسپٹل کی بھی حالت پر اگر میں بات کروں تو میرے خیال آپ کے پاس ٹائم کم پڑ جائے گا. اور جتنا بڑا ہے میرا حلقہ اور جتنا ڈائیورس ہے، اس حساب سے میرے حلقے بہت پسماندگی ہے. ایجوکیشن نہ کے برابر ہے. جس مسئلے کی آپ بات کریں وہ مسئلہ میرے حلقے میں، گلگت کے 3 حلقوں میں سب سے بڑھ کے، اور آن ٹاپ آف دیٹ میرا حلقہ جو ہے عالم صاحب، یہ گلگت کا بریڈ بیسن ہے. آپ کے گلگت بلتستان کو ہر قسم کی جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، ڈیری پروڈکٹس ہیں، یہ میرے حلقے سے آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کی جو نیگلیجنس ہے اور جو پرانے ہمارے کینڈیڈیٹس تھے، میں حیران ہوں کہ انہوں نے کیسے ہمارے اس حلقے میں حکمرانی کی ہے، یا اس حلقے کے مینڈیٹ کو انہوں نے میرے حساب سے انہوں نے بالکل ضائع کی ہے. عالم صاحب، اچھا، آپ نے کلین ڈرنکنگ واٹر کی بات کی ہے، تو ایکس منسٹر ڈاکٹر اقبال صاحب نے کافی اچھے کام کیے وہاں پہ. خاص کر دنیور میں جو ہے وہ صاف پانی کا انہوں نے بڑا پروجیکٹ دیا ہے. نالے سے پانی لے کے وہ آئے ہیں، وہ تو کافی اچھا کام نہیں ہوا وہاں پہ؟ نالے سے وہ پانی لے کے آئے. دیکھیں جی، دنیور جو ہے وہ ہمارے حلقے کا دل ہے. وہ مطلب سب سے جو بڑی آبادی ہے، سب سے زیادہ بڑی آبادی جو ہے، اور ایک شہری علاقہ ہے دنیور. لیکن
پروجیکٹ تو وہ لے کے آئے، اس کی سسٹینیبلٹی کے بارے میں بہت سوالات ہیں. اتنا ٹائم گزر چکا ہے، ابھی تک دنیور کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. یو بینگ لیڈنگ اے گڈ اینڈ بگ میڈیا ہاؤس، آپ بھی اندازہ کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیور میں لوگ احتجاج، سراپا احتجاج ہیں ڈرنکنگ واٹر کے لیے. اسپیسیفکلی ڈاکٹر اقبال صاحب کی اس پروجیکٹ پر جتنا ایکسپینڈیچر ہوا، دیکھیں عالم صاحب، ہمیں غریب ملک کے باشندے ہیں، پاکستان ایک غریب ملک ہے. جتنا انہوں نے ایکسچیکر کا پیسہ اس پروجیکٹ پہ وہاں لگایا، آئی ڈاؤٹ کہ اس کے اتنا زیادہ امپیکٹ وہاں پہ ہوا ہے. ابھی بھی بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ پانی کا. لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال کا جو پروجیکٹ ہے پانی کا، اس کو روکنے کے لیے جو موجودہ منسٹر ہیں سہیل عباس، وہ جو ہیں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں تاکہ ڈاکٹر اقبال کو یہ کریڈٹ نہ جائے اور آنے والے وقتوں میں لوگ پھر ڈاکٹر اقبال کی طرف ان کا رجحان نہ ہو. تو کیا اس بات میں کوئی سچائی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں؟ ادروائز تو انہوں نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا. دیکھیں عالم صاحب، آپ نے جو پہلا سوال مجھ سے پوچھا تھا، میں اس کو اس سے کنیکٹ کروں گا کہ فرسٹ ٹائم میں پولیٹکس میں آیا ہوں. یہ ہمارے پاکستان کی ڈرٹی پولیٹکس کا ایک حصہ ہے. جس عمل کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اگر سہیل عباس صاحب کر رہے ہیں یہ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں یہ چیزیں جو ہیں یہ پولیٹکس کا حصہ ہیں، ایز بینگ پارٹ آف دا سیم پولیٹیکل سسٹم کے ہم حصے ہیں، وہیں پارٹیاں یہاں پہ ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ ایسا نہیں ہے کہ اقبال صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا یا ایسا کوئی کرے گا. تو ہی شوڈ ہیو بین اے بٹ ویجیلنٹ اباؤٹ اٹ. ان کو یہ چیز اچھے طریقے سے کرنی چاہیے تھی. ڈاکٹر اقبال صاحب کی دنیور میں کمپیریٹیولی سپورٹ، مطلب ان کا ووٹ زیادہ ہے وہاں سے جو پچھلے الیکشن کا رزلٹ ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو امپیکٹ آیا ہے نا اس چنک آف منی کا، دیکھیں نا، حلقے میں صرف دنیور نہیں ہے. حلقہ ہمارا گورو ایک ضلع سے سٹارٹ ہوتا ہے سر، دوسرے ڈویژن کو ٹچ کرتا ہے، بلتستان ڈویژن کو. بہت بڑا بگروٹ کا اتنا لمبا ہے، بگروٹ کا اندرونی علاقہ. ابھی آپ نے مسائل کی بات کی، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہیلتھ کا ایشو جو ہے ہمارا بگروٹ میں دوران کیمپین، آپ بگروٹ پورا گلگت، ہمارے سارے سامعین آپ کے بھی 10 بار گئے ہیں. بگروٹ میں ایک میڈیکل آفیسر نہیں ہے. بگروٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی خاتون کا، کسی بچے کا، کسی بوڑھے کے اگر پیٹ میں درد ہو، ریزن کا پتہ نہیں ہے، 7,000 روپے. میں اپنے کیمپ، ابھی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، 7,000 روپے وہ کہتے ہیں ہم ٹیکسی بک کر کے دنیور یا گلگت سٹی ہاسپٹل آتے تھے، اور ادھر سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی چھوٹا سا ایشو ہے. تو میں نے اپنی کیمپین میں یہ حصہ بنایا تھا کہ میں بگروٹ کو ایک میڈیکل آفیسر دوں گا کہ یار ایٹ لیسٹ آپ کے جو بگروٹ کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ایک ایم او ڈیل کر سکتا ہے، وہ وہیں پہ ہی ڈیل ہو جائے. بگروٹ اتنی پرانی آبادی ہے. اس اے ڈی پی مجھے اتنا افسوس ہوا، بگروٹ میں پھر کوئی میڈیکل آفیسر نہیں. ایک 10 بیڈ کا ہاسپٹل رکھوا دیں یار، ان لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ نے کلین ڈرنکنگ واٹر کی بات کی، آپ نے پھر ہیلتھ کی بات کی. ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیں، آپ کے حلقے میں کیا صورتحال ہے؟ ایجوکیشن بہتر ہے؟ بالکل ابتر حالت ہے. میں آپ کو اپنے گاؤں کی مثال دوں گا کہ ہمارے گاؤں میں 5-6 سال ہو چکے ہیں، فل بلڈنگ تیار ہے، فرنیچر لگا ہوا ہے، مڈل سے اپ گریڈ نہیں ہو پا رہا ہے. میں بارہا چیف سیکرٹری صاحب کے پاس گیا. چیف سیکرٹری صاحب بڑے علم بردار ہیں ماشاءاللہ، کام بھی انہوں نے بہت کیا ایجوکیشن کے سیکٹر میں، لیکن وہ رن نہیں ہو پا رہا ہے. ہمارے گاؤں سے گلگت آنا جانا جو ہے، ایک بچے کا آنا جانا 600 روپے پر ڈے ہے. 8ویں کے بعد جو غریب لوگ ہیں ان کے بچے 8ویں کے بعد نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو، دیکھیں عالم صاحب، حلقہ 3 جب آپ دنیور سے سٹارٹ کریں تو بیچ میں 2 ایسے غیر آباد علاقے ہیں جو تنازع کا شکار ہیں. اگر وہ تنازع کا شکار نہ ہوتے تو یہاں سے ہمارے حلقے میں، ہمارے گاؤں تک یہ ایک آبادی ہونی تھی. تو میں اپنے گاؤں کو گلگت کا پارٹ سمجھتا ہوں. حلقہ 3 میں چھمو گڑھ سے لے کے دنیور، اور دنیور سے لے کے آگے جو ایریاز ہیں یہ گلگت کا پارٹ ہے. تو گلگت کے اندر اگر یہ حالت ہے کہ ایک سکول اپ گریڈ نہیں ہو پا رہا ہے، انفراسٹرکچر تیار ہے، تو آپ اندازہ لگائیں حلقہ 3 کی ایجوکیشن کی کیا حالت ہے. صحیح. اچھا سنان صاحب، یہ بتائیں کہ آج کل سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کی ایک دوسرے کو جس لنگویج میں ایک دوسرے کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جی بھی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کا رویہ آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا، تو اس کا عام لوگوں پر اور خاص کر نوجوانوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
میں تو عالم صاحب اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ جو وفاقی لیڈران ہیں ہمارے ملک میں، جن پارٹیوں کو یہاں پہ جو ہماری مین سٹریم پارٹیاں ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ان کے لیڈران کی اور ان کی باتیں میں سنتا ہوں تو ہم گلگت والوں سے کیا گلہ کریں گے؟ گلگت والے جو پولیٹیشنز ہیں، وہ جو ایک انٹالرنس ہے ہمارے اس معاشرے میں، اوپر سے نیچے ایک بہتری آنی چاہیے تھی۔ اسمبلی کا سیشن میڈیا پہ جو آپ لوگوں نے براڈ کاسٹ کیا میں نے دیکھا، اور نوجوانوں کے پاس جب ہم دیکھیں نا، ہم بالکل عوام کے ساتھ کنیکشن پہ ہیں، ہمارے ڈیلی کی انگیجمنٹ ہے عوام کے ساتھ، تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد آئی ہے، اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو الفاظ کا چناؤ ہمارے نوجوانوں کا بدلا ہے، مجھے کبھی کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کس طرف، پیپل آئیڈیلائز دیئر لیڈرز، لوگ اپنے لیڈرز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ پریس کانفرنسز میں استعمال ہو رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ اسمبلی میں استعمال ہو رہے ہیں کہ جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ گزشتہ مہینے جی بی پولیس کے جوان زمان پارک لاہور میں خان صاحب کی ڈیوٹی کر رہے تھے، اور اسی حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ اور صوبائی وزیر داخلہ کے درمیان بھی ایک دوسرے کو دھمکی آمیز جو ہے وہ چیزیں ایکسچینج ہوتی رہی، اور اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ یہ قانونی طور پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا غیر قانونی ہیں؟ کیونکہ آپ ایک قانون کو بہتر انداز میں آپ جانتے ہیں، تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ قانوناً دیکھیں سر، کوئی جواز نہیں ہے کہ جی بی کا کوئی پولیس کا بندہ یہاں سے جا کے کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا جو ایک آفس ہولڈ نہیں کر رہا اس وقت، اس کی سیکیورٹی پہ جا کے کھڑا ہو، نو کوسچن۔ باقی جو آپ بات کر رہے ہیں الزام تراشی جو ہو رہی ہے، تو عالم صاحب میں آپ کو اگر حقیقت بتاؤں، دس از مور دین اے فیکچوئل کنٹروورسی، یہ ایک فیکچوئل کنٹروورسی ہے۔ آپ کے یہاں کے چیف منسٹر اور جو وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری سیکیورٹی ہے، اور اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ یہاں سے لوگ، امجد صاحب نے دوست دن ایک بات کی، میں بہت حیران ہوا، ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کی بات کا کیا مطلب لوں، بینگ اے لائر۔ انہوں نے 2023 میں ایک بات کی، اور وہ بات انہوں نے یہ کی کہ ہمارے پولیس کے 200 نوجوانوں کو چلاس میں بند کر کے ان کی جگہ اور لوگوں کو وردیاں پہنا کے، تو پتہ نہیں ابھی یہ 2023 ہے کہ یہ راجوں کے دور کی کوئی بات ہو رہی ہے کہ حکومت خانہ بنایا ہوا ہے سی ایم صاحب نے، تو بہت حیران کن ہے۔ صحیح، بہت حیران تو کن ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ جی بی کے جو سی ایم ہیں یا پھر گورنر ہیں، اگر وہ یہاں آتے ہیں پنجاب میں یا اسلام آباد میں، تو وہ اپنی سیکورٹی نہیں لے کے آ سکتے ہیں، ہم ان کو سیکورٹی دیں گے۔ تو اس کے جواب میں یہاں کے جو ہمارے صوبائی وزیر داخلہ ہیں شمس لون صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ وہاں سے کوئی وفاقی وزیر یا کوئی بھی اگر امپورٹنٹ شخص آتا ہے تو ان کی سیکورٹی یہاں نہیں آ سکتی، ان کو ہم اندر کریں گے۔ صوبائی وزیر داخلہ، پہلے صوبائی وزیر داخلہ، پہلے صوبائی ہسٹری میں پہلی بات تو یہ ہے نا عالم صاحب، بندے کو آنیسٹ ہونا چاہیے۔ ابھی اگر میں ایک بات کروں کہ گرانٹس پر چلنے والے صوبوں کے وزراء کو تھوڑا بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، پہلے تو میں ایک یہ بات کروں گا۔ دوسرا، جہاں تک نوٹیفیکیشن کی بات ہے وفاق کی، دیٹ از سب جوڈس، وہ چیلنجڈ ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اور میری جتنی لیگل نالج ہے وہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، وہ نوٹیفیکیشن واز ناٹ رائٹ، وہ ٹھیک نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ایک چیف منسٹر دیکھیں جی، ایک صوبے کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ لے کے جا مطلب سر ایک انا پر بیسڈ ریئیکشنز چل رہے ہیں۔ میں تھوڑا آپ اس بات کو اس طرف لے کے جاؤں گا اگر آپ اجازت دیں، کہ یہ جو ہمارے اس میں کٹس آئے ہیں یہ گندم کے کوٹے میں، تو ایک طرف سے الزام لگتا ہے کہ جی یہ چیف منسٹر صاحب کی ناراضگی کا اظہار ہے وفاق کا، تو دیکھیں جی وفاق کو تھوڑا سوچنا چاہیے، اگر ان کے کچھ بیانات سے بھی ایسا لگتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گلگت بلتستان میں ہر پارٹی کو ووٹ ملا ہے، عوام کا کیا گناہ ہے؟ وہیں سر ہر پارٹی کو ووٹ ملا ہے نا، عوام کا کیا گناہ ہے؟ اگر آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی رہ چکی ہے، پی ایم ایل این بھی گورنمنٹ یہاں پہ بنا چکی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے پیپلز پارٹی بھی بڑے اچھے طریقے سے رہ چکی ہے، تو عوام کو اس لڑائی میں آپ عوام کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ رائٹ۔ اچھا سنان صاحب یہ بتائیں کہ آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑے، کیا بڑی پارٹیوں کے ٹکٹ پہلے سے بک تھے، چھوٹی پارٹیوں کا ٹکٹ آپ لینا نہیں چاہ رہے تھے، یا پہلے سے کوئی ایسا پلان آپ نے بنایا تھا کہ نہیں میں نے کوئی پارٹی ٹکٹ نہیں لینا،
آزاد الیکشن میں نہ لڑنا ہے، اور فیوچر میں آپ کے کیا پلانز ہیں؟ کسی بڑی پارٹی کو آپ جوائن کر رہے ہیں یا پھر آزاد ہی امیدوار کے طور پہ آپ سامنے آئیں گے؟ عالم صاحب دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ آپ آزاد امیدوار کیوں آئے، تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ پہلی بار پولیٹکس میں آیا یہاں پہ، تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ذرا میں اپنے آپ کو وے آؤٹ کروں، اپنے آپ کو ذرا دیکھوں، عوام کا رسپانس دیکھوں کہ یار ایز این آزاد امیدوار میں جاؤں عوام کے پاس کہ عوام مجھ پہ کتنا اعتماد کرتی ہے۔ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں بہت حد تک سیٹسفائی رہا۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ حلقہ 3 میں لیڈرشپ کا بہت بڑا فقدان ہے۔ کچھ گھرانے ہیں جنہوں نے اجارہ داری بنائی ہوئی ہے حلقہ 3 میں، اور حلقہ 3 میں بہت پوٹینشل ہے، آپ بہت زیادہ لیڈران حلقہ 3 پیدا کر سکتی ہے، لیکن انہوں نے اجارہ داری بنائی ہے۔ دوسرا آپ نے بتایا کہ پارٹی جوائن کرنا، پارٹی عالم صاحب رابطے میں تینوں بڑی پارٹیاں جو ہیں یہ ہیں۔ ٹکٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے آپ کو ذرا تولنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے نا، ہمارا کیا باقی پارٹیز اس وقت رابطے میں ہیں، تینوں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ رابطے کر رہی ہیں، اور ابھی ایک ایشو یہ ہو گیا ہے کہ اتنا ووٹ ملنے کے بعد یہ ابھی میرا ڈیسیجن نہیں ہوگا۔ اچھا، حلقے کے عوام کا میں ڈیسیجن عوام ہوگا۔ کے پاس جاؤں گا، میں ان کے مشورے سے اگر کوئی پارٹی جوائن کروں گا تو یہ ڈیسیجن مجھ سے زیادہ میرے ووٹران اور رائٹ۔ سپورٹران کا۔ اچھا سنان صاحب، یہ بتائیں کہ اکثر سیاسی رہنماؤں کو الیکشن جیتنے کے بعد اور خاص کر الیکشن ہارنے کے بعد اگلے الیکشن تک دور دور تک دوربین سے بھی وہ کہیں نظر نہیں آتے، مگر ہم آپ کو الیکشن ہارنے کے بعد بھی ہر مشکل گھڑی میں عوام کے درمیان دیکھتے ہیں، تو کیا آپ سوچ کے عوام کے بیچ موجود ہیں جبکہ آپ کو جتایا نہیں گیا؟ ہارنے کے بعد تو بندہ ایک تو ڈس ہارٹ ہوتا ہے، پھر ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے کہ یار مجھے ووٹ پورے نہیں ملے۔ ڈس ہارٹ تو عالم صاحب، ہم لیگل پریکٹیشنر ہوں میں، تو وکلاء برادری کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم سالانہ الیکشنز میں جانے والے لوگ ہیں، تو ڈس ہارٹ تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ عوام کے بیچ میں، دیکھیں عالم صاحب، میرا پیشہ، یہ میں عوام پر چھوڑتا ہوں اس سینٹنس کا مطلب، میرا پیشہ سیاست نہیں ہے، میرا روزگار سیاست نہیں ہے۔ میں عوام کی خدمت کر کے اپنا لوہا منوا کے عوام سے ووٹ لینا چاہتا ہوں، میں کسی تفرقہ ڈال کے کوئی کارڈ یوز کر کے میں ووٹ نہیں لینا چاہتا عوام سے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا سنان صاحب، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت وکیل، قانون دان، جی بی کے الیکشن جو ہیں وہ وفاق کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں یا پھر الگ سے ہی الیکشن ہوں گے؟ عالم صاحب دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے اس ملک میں اس وقت، جو پولیٹیکل کرائسس آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس پہ جو اصولی بات ہے نا عالم صاحب، اصولی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن تب وفاق کے ساتھ ہو جب ہمیں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ملیں گی۔ فرسٹ تھنگ، بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ گلگت بلتستان کا الیکشن وفاق کے ساتھ ہو۔ سمپل سی ایک بات ہے، وفاق میں الف کی حکومت آتی ہے اور جی بی میں بے کی حکومت آ جاتی ہے، یہ ہمارے سامنے ہے یہ ٹائم۔ فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف گلگت بلتستان ایک چیف منسٹر کو 2.5 سال کی جگہ 1 سال ملا۔ آج اس کی کیا حالت ہے؟ 95% آپ کا بجٹ کٹ آیا ہے اس سال، یہ اگر کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں الیکشن ہونے کے بعد جی بی میں ہونے چاہیے تاکہ بہترین کانسٹیٹیوشنل گارنٹی جب تک نہیں ملتی ہے یہی سسٹم ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں عالم صاحب، مجھے لگتا ہے پہلے کچھ عرصے بعد چل رہی تھی کہ وفاق کے ساتھ جی بی کے الیکشن ہوں گے، ابھی مجھے لگتا ہے کہ وفاق کی حکومت جی بی کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا ایسا ہی ہوگا۔ چلیں، پاکستان میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ تھینک یو سنان صاحب، آپ نے جی ایم این کو وقت دیا، بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے سابق امیدوار جی بی اسمبلی حلقہ 3 گلگت اور ماہر قانون سنان احمد ایڈوکیٹ۔ اگلے کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔